لیکن جو ہے کبیرہ گناہ تو وہ بہت کم تعداد میں ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے کبیرہ گناہ اپنے آپ معاف ہو جاتے ہیں بغیر توبہ کیے، وگرنہ توبہ کرنی ہی پڑتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ یکفر عنکم، اگر کبیرہ گناہوں کو تم چھوڑ دو، کبیرہ گناہوں سے تم پرہیز کرتے رہو، جو کبیرہ گناہوں کے علاوہ گناہ ہیں وہ ہم خود بہت تمہیں معاف کرتے جائیں گے۔ کتنا کرم ہے، قرآن پاک کا یہ اعلان ہے۔ علماء کے اختلاف کے ساتھ یہ ایک اختلافی قول ہے کہ حج مقبول جو ہے، حج مبرور جس کو شرع شریف کی بولی میں کہا جاتا ہے، کہ جس حج کے اندر فرائض اور واجبات تو لازمی ادا کرنے، کوئی سنت بھی ترک نہ کی ہو، تو وہ ہے حج مبرور۔ اور حج مبرور جو ہے اس کے بارے میں بعض علماء کا اور ائمہ دین کا یہ کہنا ہے کہ اس کی برکت سے بھی کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح موطا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ائمہ مجتہدین جو چار مشہور ہیں ان میں سے یہ دوسرے ہیں، اور موطا حدیث پاک کے اندر ان کی لکھی ہوئی حدیث پاک کی قدیم ترین کتابوں میں سے ہے۔ ان سے پہلے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فقہی ابواب کی، فقہی بابوں کی، چیپٹروں کی ترتیب کے موافق حدیث پاک کی کتاب جو ہے وہ آپ نے جمع فرمائی تھی، اپنے شاگردوں کے ذریعے لکھوا دی تھی۔ وہ زمانہ تھا کہ استاد منہ سے بولتا جاتا تھا اور شاگرد لکھتے جاتے تھے، اسی کو کہتے تھے کہ اس استاد کی یہ تصنیف ہے۔ اسی کی اتباع امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب موطا میں کی، تو اس کی ترتیب کو دیکھ کر تو اس سے پھر انہوں نے یہ لائن لے لی۔ تو اس موطا کے اندر سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمان میت کو جب اٹھا کر لے جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے، اس میت کو کندھا دے۔ کندھا دینے کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟ اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنا دایاں کندھا، یہ میت کے سرانے کی سائڈ جو ہے نا، اس طرف جو اس کی سریر کا یا تختے کا یا پالکی کا جو حصہ ہے اس کو کندھا دے، پھر کچھ دیر کے بعد پیچھے آ جائے تو اسی سائڈ میں پچھلی طرف کندھا دے۔ ایک طرف ہو گیا، اور اب دوسری طرف پہلے آگے چلا جائے اور بایاں کندھا دے گا اور پھر پیچھے، اس طرح کندھا دے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے 40 کبیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، بغیر معافی مانگنے کے، بغیر توبہ کرنے کے۔ مگر شرط یہ ہے کہ جس میت کو یہ کندھا دے رہا ہو اس سے کچھ اس نے لینا دینا اس کا نہ ہو، کسی رشتہ داری کی بنا پر یہ نہ کر رہا ہو، بلکہ خالص محبت اسلامی جو ہے اس کی بنیاد پر کر رہا ہو، اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ کر رہا ہو۔ اب تو پھر موج ہو گئی، کبیرہ گناہ معاف کرانا چاہتے ہیں تو کتنی اچھی بات ہے کہ آدمی مسلمان میت کو کندھا دے 4 جگہ پر، جیسے میں نے سمجھایا ہے، اس طرح کندھا دے، چاہے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے دے۔ اور اس کے ساتھ مستحب یہ بھی ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ زبان سے بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی کی درخواست کر دے۔ ہاں جی، تو ایک میت کو کندھا دینے سے یہ 40 گناہ کبیرہ جو ہے ان کی اللہ پاک معافی دے دے۔